علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 ہے۔ سورہ اسراء بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے کرنا ہے، 23 سے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا 22 سے انشاءاللہ شروع کریں گے، کیونکہ بنیادی طور پر توحید کا جو فلسفہ ہے یا توحید کی جو بات ہے وہ پچھلی آیت میں شروع ہو رہی ہے اور یہی آگے تک پھر اینڈ پہ بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ تو بیٹھا رہ جائے گا ملامت زدہ بے یار و مددگار ہو کر۔ یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو پکارے یا اس سے حاجت روائی یا مشکل کشائی کی آرزو کرے یا دعا کرے تو یہ تو سب خود ہی جاندار محتاج ہیں، تو وہ انسان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ان کو پکارے گا تو ظاہر ہے کہ پھر ملامت زدہ بے یار و مددگار ہی ہو کر بیٹھا رہے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ الاخلاص میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، وہ ایک اکیلا ہے، اللہ الصمد۔ تو صمد جو ہے یہ غنی سے صحیح سے اعتبار سے مختلف ہے کہ الصمد وہ ہستی ہے جس کو اپنی ذات کے لیے کسی سے رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے۔ اور دوسری اس نام کی صفت یہ ہے کہ ہر ذی روح، ہر جاندار، ہر ذرہ ذرہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ہر مخلوق، ہر چیز، ہر ذرہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر اصل رب کو، دوسرے باطل معبودان کو پکارے گا تو حقیقتاً پھر وہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہی بیٹھا رہ جائے گا۔ آگے سے رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمارے لیے دیے ہیں، اور یہ اسلامی معاشرے کے لیے 14 بنیادی احکام ہیں۔ توریت کی تعلیم کا بھی خلاصہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے بنیاد کا کام دیتے ہیں، اور اس پر ہی ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جانے والی تھی مستقبل قریب میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی ریاست کا بنیادی دستور یا اساسی دستور ہمیں دے دیا، اور اس کا اعلان مکہ کی آخری زندگی میں ہی کر دیا گیا تھا کہ جب آپ نئی ریاست بنائیں گے تو اس کی بنیاد کن کن نظری، اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت کی ساری تعلیم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہ اصول ہیں جن کو آج ہماری اسلامی ریاستوں میں بھی مد نظر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہوئے ہم انشاءاللہ ان آیات کا مطالعہ کریں گے کہ قرآن کی اصل احکامات اور اس کی بنیادی تعلیمات کو چھوڑ کر انسان، نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلمز بھی، جہاں جہاں اپنے دماغ کو لڑا رہے ہیں اور جو بھی اصول اور قوانین بناتے ہیں وہ کسی بھی طرح اسلام کے اصولوں کے پائے کے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور کس کس طرح سے جب سے دنیا بنی ہے مختلف طرح کے قوانین بنتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، پھر نئے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، اسلام، قرآن کا اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہوگا کہ جو اصول و قوانین خواہ وہ اجتماعی طور پر دیے گئے ہوں یا انفرادی سطح پر، سب کے سب ہی قیامت تک کے لیے قابل عمل ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے، اللہ کے نہیں، تعبدو، تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اور یہ فیصلہ اللہ نے کب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اس کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام روحوں کو نکال کر اپنے سامنے حاضر کیا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں اقرار تم سے اس لیے لے رہا ہوں مبادا تم قیامت کو یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے اور ہم اس سے بے خبر تھے۔ تو اسی عہد کا خلاصہ اس جملے میں آیا ہے کہ ایک اللہ کی ہستی کے موجود ہونے پر اقرار لیا گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ الا ایاہ، یعنی صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف طرح کے اعتقاد کے حوالے سے لوگ گزرتے رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو کہ اللہ کی ہستی کے قائل ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دہریے ہیں یا نیچری وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے دنیا چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔
دوسرے وہ ہیں جو کسی نہ کسی مذہب کے تو پیروکار ہیں اور اللہ کی ہستی کے قائل ہیں. تو اور اس لحاظ سے پہلی قسم کے لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی بھی ہستی کے قائل نہیں ہیں، وہ کم ہیں. اور دوسری طرح کے لوگ اکثریت میں ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مزید دو قسموں میں بٹ گئے. ایک تو وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ شریک بھی بناتے ہیں، اور دوسرے وہ جو توحید پر قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فیصلہ ہمارے لیے کیا کیا گیا ہے کہ توحید ایسی جس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بے شمار ایسے مذاہب ہیں جو خواہ اگر الہامی مذہب کی کسی نہ کسی بچی کچھی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، یا کوئی اپنے سے انہوں نے کوئی مذہب بنایا ہوا، لیکن اس میں وہ ایک ہستی یعنی اللہ کے قائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دراصل وہی ہیں کہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی ہی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑے بہت جو باقی بچے جنہوں نے اللہ کے اس عہد کو پورا کیا تو وہ قلیل ہی ہیں. سورہ یوسف کی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ نہیں ہے ان میں سے اکثریت ایمان لانے والی اللہ پر مگر وہ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں. تو توحید کا جو فلسفہ ہے اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، اور اللہ کو معبود ماننے کا مطلب ہے کہ اسی کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات کو پیش کرنا. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ معبود کے معنوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ خالق مالک ہے، رازق ہے. تو جو مالک ہوتا ہے پھر اسی کی بات مانی جاتی ہے نا، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے. جب دینے والا وہ ہے تو اسی سے ہی مانگا جاتا ہے اور اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اور صرف اسی کی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کسی بھی طرح کے معبودان باطل، یا کبھی کبھار ہمارا اپنا نفس ہمارا معبود بن جاتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو کہ یا انسان جو کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر اپنے دلوں میں، آپ کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، ظاہری طور پر خواہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کر رہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کا انکار اور اس کو توڑ دینا ہی ضروری ہے، کیونکہ شرک جو ان سا ہے وہ نعوذ باللہ جہنم میں لے جانے والا ہے. پھر اگلا حکم دیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، اندکا تیرے پاس، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں ہی، فلا تو نہیں، تقل لہما تو تم کہو ان دونوں کے لیے اف اف، ولا تنہرہما اور نہ ہی تم ان دونوں کو جھڑکو، وقل لہما اور کہو ان دونوں کے لیے قولاً بات کریمہ، احترام والی، عزت والی. تو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ہی یہاں پر والدین کے حقوق کا ذکر آ گیا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے متصل والدین کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہ کہ والدین کے حقوق ادا کر دو، بلکہ یوں فرمایا کہ ان سے بہتر سلوک کرو. اور بہتر سلوک میں حقوق کی ادائیگی کے علاوہ بھی بہت کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح احادیث صحیحہ میں شرک کے بعد دوسرے نمبر پر عقوق والدین کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، عقوق کے معنی عموماً نافرمانی کر لیا جاتا ہے، لیکن عقوق کا معنی ہر وہ فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی اور روحانی اذیت پہنچے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ نا کہ والدین کوئی بات کہیں اور آپ وہ نہ مانیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ والدین ان سے کوفت اٹھاتے ہیں، یعنی ذہنی اور روحانی اذیت پہنچتی ہے. یہ دراصل عقوق ہوتی ہے اور اس کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں، ایک ہمارا معاملہ ہوتا ہے عام لوگوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ روڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم ان سے اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر، لیکن ہمارے رویے میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ دوسرے تک وہ پہنچ جاتی ہے. تو یہاں پر تو والدین کے ساتھ عام سلوک نہیں بلکہ احسان کا معاملہ کرنے کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ والدین کے ساتھ ہم بے توجہی جو ہے وہ اس وقت برتتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر جو آ رہا ہے نا کہ ان کو ڈانٹو نہیں اور ان کو اف نہ کہو، تو یہ بھی بچے اس وقت کرتے ہیں جب والدین محتاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب جوان ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ بچے ہیں اور وہ جوان ہیں، تو اس وقت تو آپ اتنی ہمت نہیں پاتے کہ ان کو ذہنی یا جسمانی طور پر کوئی کر سکیں. لیکن اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو، اور پھر یہ کہ تمہارے پاس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس وقت والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں اس وقت ساری کی ساری اولاد ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کو ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
تو اگر وہ تمہارے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر اس کام کے لیے چنا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو اب تم نے کیا کرنا ہے، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، کما بھی نہیں سکتے، اور دوسری طرف اولاد جوان ہو جاتی ہے، برسر روزگار ہوتی ہے، تو والدین کئی لحاظ سے اولاد سے بہتر سلوک کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب والدین ایک طرف ہیں اور اولاد کی اپنی اولاد ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو والدین سے محبت تو ہوتی ہے، لیکن اب جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اپنی اولاد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، توجہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف والدین بوڑھے ہو چکتے ہیں تو ان کے رویوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، یعنی ان کی نہ صرف یہ کہ جسمانی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں ماند پڑی ہوتی ہیں، بلکہ جیسے بعض اوقات وہ بھولتے ہیں، بار بار ایک بات کرتے ہیں، ڈائمنشیا کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت انسان چڑچڑا ہوتا ہے نا کہ اب ان کو کیا بار بار یہ بات سمجھائی جائے۔ تو وہاں پر سمجھایا گیا کہ اف بھی نہ کہو، باقی کلمے یا بری طرح سے ڈانٹنا یا دوسرا بھی ہے وہ ان کو سمجھایا گیا کہ ان کو اف بھی نہ کہا جائے اور ان کو ڈانٹو نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت کی بات کی جائے، ادب کے ساتھ، محبت اور الفت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر بات کریں جس سے ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب یہاں پر ہم اپنے اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ یہ کریں تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا بچہ ایک ایسا ہے کہ باقی جانداروں کے بچوں سے جدا ہے، اس کو پالنے میں جتنا کام انسان کو کرنا پڑتا ہے، سبحان اللہ، اتنا کسی بھی کے بچے کے ساتھ نہیں کرنا پڑتا۔ تو انسان اپنے اوپر والدین کی نیکیوں کو یعنی اتار ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ اپنے والدین کو غلام پائے اور ان کو خرید کر آزاد کر دے۔ تو پھر ہمارا کیا کام ہے کہ ہماری ساری جو بھی چیزیں ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مال آپ کے والدین کا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والدین کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ان کے پاس مال بھی ہے، تو ہم ان کو بھولے رہتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ بچے اپنے والدین کو فون بھی نہیں کرتے، ان کو تحفے تحائف بھی نہیں دیتے، حالانکہ تحفہ لے کر تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے، چاہے وہ اس وقت بڑھاپے میں ان کو تحفے نہیں ضرورت ہیں اور وہ آگے کسی کو دے دیتے ہیں، پھر بھی آپ دیتے رہیں۔ ایک مرد کے بارے میں نے سنا کہ وہ جب جاتے تھے وہ اپنے ماں کے ہاتھ میں یا ان کو کچھ نہ کچھ زیور پہنا آتے، تو اگلی دفعہ جاتے تو وہ والدہ جب تک کسی کو دے چکی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اب اس بڑھاپے میں نہیں اتنی تمنا رہ جاتی کہ انسان آرائش اختیار کرے، تو وہ سبحان اللہ وہ ایسے کہ وہ اگلی دفعہ پھر ان کے لیے کچھ سونے کا ہی تحفہ لے جاتے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کچھ لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ کے والدین صدقہ و خیرات کرنے کے عادی ہیں تو آپ کا مال اگر وہ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں تو آپ دو طرح کے اجر کما رہے ہیں نا، ایک تو والدین کو دینے کا اور دوسرا یہ کہ اس صدقہ خیرات کا جو وہ اپنے ہاتھ سے کر دیتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا، اور جھکائے رکھو ان دونوں کے لیے، جناح ذلی، بازو ذلت کا، عاجزی کا۔ جناح کہتے ہیں پر کو نا، تو یہ جو پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے میں طاقت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ویسے بھی اگر اس کو پر ہی سمجھا جائے تو اگر تم چاہتے ہو کہ ان پروں سے اڑو اور تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاں بلند درجات دیں، تو ان کو ذلت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، من الرحمہ، رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کے آگے جھکائے رکھو، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان کے اندر ایٹیچیوڈ آتا ہے یا رویے کی مار ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے اس کے اندر، تو وہ کندھوں کو عجیب طرح سے ہلاتا ہے۔ اور آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نئے دور کے جو بچے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو کندھے اچکاتے ہیں یا ان کو اس طرح سے موڑتے ہیں کہ رویہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر کندھوں کا ذکر آیا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ آپ کو بھی اگر کبھی یاد آ رہا ہو تو مجھے بھی ایک دو مثالیں یاد آ رہی ہیں کہ اپنے والدین کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کندھے، حقیقتاً کندھے جھکا کے، تو وہ دراصل قرآن کی اس آیت ہی کی تفسیر ہوتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں کے لیے اپنے کندھے رحمت سے جھکا کر رکھو، یعنی یہ دراصل عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے جو ان کے سامنے کیا جاتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر دے جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا میرے بچپن میں، یعنی جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ انسان کے بچے کو پالنا بہت ہی مشکل ہے، تو آپ یہ دیکھیں، آپ سب جو مائیں ہیں جانتی ہیں کہ کس طرح سے انسان کے بچے کو پالا جاتا ہے، کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بھی قابل نہیں ہے۔ بعض تو جانداروں کے بچے ہیں کہ اٹھتے ہی چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں،
اور خود ہی اپنے کھانے کی طرف پہنچ جاتے ہیں. لیکن انسان کا بچہ کتنی مشکل سے پلتا ہے کہ پہلے تو اس کو جب مدر فیڈ ہی کرائی جاتی ہے تو اس کو کرانے کے لیے ہی کتنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اس کو مدر فیڈ سے دوسری فوڈ پر لانا ہوتا ہے اس میں بھی ماں کس کس طرح کی تکالیف سہتی ہے. اور اسی طرح والدین دونوں ہی، ایک اگر معاشی طور پر اس کا ذمہ دار ہے تو ماں اس کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور اس کی تربیت کر کے اس کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہ سے کہ ان دونوں پر رحم کر دے جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. اور یہ جب انسان کو یہ خاص طور پر انسان اس طرف تب لوٹتا ہے جب خود وہ بچوں کا یعنی باپ یا ماں ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اس کو یہ سب کچھ خیال آتا ہے. تو اگر تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے پیچھے ماں باپ پھر زندہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے کہ آپ یہ دعا کریں تاکہ آپ کی یہ دعا سے ان کے جو ہیں وہ درجات بلند ہوں. اور کچھ تو کہتے ہیں کہ اس دعا کو روزانہ کی دعاؤں کا حصہ بنا لیا جائے. ٹھیک ہے. نماز میں جیسے آپ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں انسان یاد رکھے. جیسے آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں بھی ایک تو رمضان ہوگا، پھر سجدہ بھی، اور جیسے تراویح کی نمازوں میں تو چھوٹی چھوٹی جو بھی دعائیں ہیں یہ انسان سجدے کی تسبیح کرے اور اس کے بعد یہ دعا بھی کرے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا اگر وہ فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مرے ہوئے والدین کو خواب میں دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں. ویسے بھی اس کو آپ اپنی روٹین میں شامل رکھیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم، رب تمہارا زیادہ جانتا ہے اس کو جو تمہارے نفسوں میں ہیں. ان تکونو، اگر تم ہو صالحین نیکوکار، فإنہ، تو بے شک وہ ہے، کانا ہے، للأوابین، رجوع کرنے والوں کے لیے، غفوراً، بہت بخشش کرنے والا. تو یہاں پر اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن نیتوں کے ساتھ بھی تم ماں باپ سے اچھا سلوک کرو گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری نفسوں کی تمام باتوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو جو بیچارہ ہی نکلنے لگا تھا میرے منہ سے، جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ اولاد زیادہ ہوتی ہے لیکن کوئی ایک اولاد ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے ہیں اور اس کے پاس والدین بوڑھے پہنچتے ہیں تو وہ بس یا تو وہ لالچ میں ان کی لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ وہ والدین کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ میں ان کو لک آفٹر کر رہا ہوں، میں ان کے گھر میں رہ رہا ہوں، تو ان کے مرنے کے بعد سارا کچھ میرے ہی حصے میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو جو کچھ بھی انسانوں کے نفسوں میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. اگر تم نیکوکار ہو تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں وہی جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ اپنے لیے اخلاص کا وہ ہوم ورک کر لیں کہ اخلاص کہیں پر لکھ کے لگا دیں کہ جو بھی کام آپ کریں. بعض اوقات کچھ کام ہم پہ بڑے بھاری پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. بوجھ پڑتا ہے. جیسے سارے دن کی روٹین سے جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور خامد ہی اگر باہر سے آ جائے تو وہ کوئی کام کہتا ہے تو آپ پہ بھاری پڑتا ہے کہ اب میں سارا دن بھی لگی رہی ہوں، اب میں پھر یہی وکلا بھی کام کروں. نہیں، وہ آپ کر دیں اور اس وقت ہی اپنے دل کی حالت چیک کیا کریں کہ اس وقت میرے دل کا حال کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے والدین کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے نا چپکے سرگوشیاں کیا کریں کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں یہ کام مجھ پر بھاری پڑا ہے لیکن آپ اس کے لیے مجھے اس کو میرے لیے آسان کر دیں اور اس کو کرنے پہ میرے لیے اجر لکھ دیں. یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ آپ نے کام کر بھی دیا لیکن پاؤں اتنے پٹخے یا کچن میں جا کے برتن اتنے بجائے کہ سب کو پتہ چل گیا کہ انسان کے اندر کی حالت کیا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ انسان صبر اور برداشت کے ساتھ پی جائے. ٹھیک ہے. کہ نہیں مجھے اب اللہ کے راستے میں یہ کام کرنا ہے. تو جو رجوع کرنے والا نا اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کی طرف انسان ہمیشہ رخ موڑے، اپنی کمزوریاں اللہ کے سامنے رکھے اور یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگتا رہے کہ یا اللہ یہ جو کام میں نے کر دیا ہے نیکی کا، اب اس پر مجھے استقامت بھی دینا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے لوگ احسان کر دیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد احسان دھرتے ہیں. ٹھیک ہے. احسان دھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احسان جتا دینا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا وہ کیا تھا. تو وہ بھی کیا ہے، ربکم عالم بما فی نفوسکم. اگر احسان کر کے جتا دیا اور بعد میں والدین پر لگایا بھی. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے، والدین پر لگاتے بھی رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یعنی زیادتی اور برا سلوک بھی کرتے رہتے ہیں.
تو اس چیز سے یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ یعنی تنبیہ ہے ایک طرح سے کہ جو بھی کچھ تمہارے نفسوں میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. اگر تم نیکوکار ہو اور رجوع کرنے والوں ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ کے فرما بردار رہو اور والدین سے حسن سلوک کرتے رہو. پھر اس کے بعد فرمایا وآتی اور دو ذل قربا رشتہ داروں کو حقہ ہو ان کا حق، والمسکینہ اور مسکین کو، وابن السبیلی اور راستے والے کو یعنی مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا اور نہ ہی تو بیجا خرچ کر، بیجا خرچ کرنا. ٹھیک ہے، والدین کے بعد رشتہ داروں کی بات آئی ہے. ٹھیک ہے، اور رشتہ داروں میں آپ یہ دیکھیں کہ ان پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہو جاتا ہے کہ ایک تو انسان صلہ رحمی کا اجر پاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ دینے کا بھی اجر پاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراکت کو پسند نہیں کرتے. ہمارے پاس مال ہوتا بھی ہے لیکن ہم اپنے ہی رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیتے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو دینے سے تو یہ ہمارے برابر آ جائیں گے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو اور اسی پہ وہ مجھے بات یاد آ رہی کہ انسان خود تو شراکت پسند نہیں کرتا لیکن اللہ کے ساتھ آرام سے شریک ٹھہرا دیتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہاں پر والدین کے بعد ساتھ ہی رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے، تو باہر کو چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے. اسی طرح باہر کے یتیم بچوں کو چھوڑ کر اپنے اندر کے خاندان کے یتیموں کا خیال کرنا ہے. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشرہ ہی سنور جائے گا. یعنی بہت سے علماء یہ بیچارے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بیچارے زکوٰۃ لینے والے ہیں اگر ان کے خاندان والے ہی ان کو سپورٹ کر دیں تو پھر یہ کیوں غریب رہیں اور کیوں باہر کے لوگوں سے مانگتے رہیں. دیکھیں جب آپ باہر کے لوگوں سے زکوٰۃ لینے جاتے ہیں تو باہر کے لوگوں کو تو آپ کا پتہ نہیں ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر خوب چھان بین کرتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ہی خاندان میں جس کا پتہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ لگتی ہے ان کو ہم دیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی پورا ہو جائے اور پھر دوہرا اجر بھی ہم پائیں. ٹھیک ہے، تو اس کا حق دو اس کو، رشتہ داروں کو. والمسکین اور مسکین کو انہیں سفید پوش ہے، فقیر کی طرح لپٹتا نہیں ہے لیکن اس کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو بے نیاز کر دے. ٹھیک ہے، اب مسکین کی ڈیفینیشن اگر ہم یہ یاد رکھیں نا تو یہ کوئی مسکین ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کماتا تو بہت زیادہ ہے لیکن اس پر ڈیپینڈنٹ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ مسکین ہے. یا پھر ایک ایسا شخص جو کماتا تو ہے اور وہ کمانا اس کے گھر کے کھانے پینے کے لیے تو پورا ہے لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پورا نہیں ہے، تو پھر وہ بھی مسکین کی کیٹیگری میں چلا گیا. تو پھر اس کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا بھی یعنی اس پر بھی خرچ کرنا آپ پر لگے گا. وابن السبیلی اور اسی طرح بعض اوقات مسافر ہیں، وہ گھروں سے نکلتے ہیں لیکن مالدار ہوتے ہیں لیکن راستے میں کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو ان پر بھی لگایا جا سکتا ہے. تو فقراء اور مساکین کا ہر صاحب مال کے مال میں حق ہوتا ہے اور اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے 8 مدات بیان فرمائی تو دوسرے نمبر پر فقراء و مساکین کا ذکر فرمایا. تو ہر صاحب مال پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے فقراء و مساکین پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتا رہے. اور آخری جو بات ہے بہت امپورٹنٹ کہ ولا تبذر تبذیرا، اور تبذیر نہ کرو یعنی بیجا خرچ نہ کرو. اور اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ اسراف ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً اپنے کھانے پینے یا لباس وغیرہ میں زیادہ خرچ کرنا. اور تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جس کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جیسے فخر، ریا، نمود و نمائش اور فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا. یہ اسراف سے زیادہ برا کام ہے. تو اب یہاں پر اس ڈیفینیشن کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک حال میں کچھ علماء بیٹھے محو گفتگو تھے. ان میں سے ایک شخص نے میرے مجلس سے سوال کیا کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے. میرے مجلس نے اس سوال کو عام فہم اور حسب حال یوں جواب دیا کہ اس وقت ہم جس حال میں بیٹھے ہیں اس میں 6 پنکھے چل رہے ہیں حالانکہ ہم صرف 2 پنکھوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ اسراف ہے اور اگر ہم یہ سارے پنکھے چلتے چھوڑ کر باہر نکل جائیں تو یہ تبذیر ہے. میرے مجلس کی اس سادہ اور عام فہم مثال سے اسراف اور تبذیر کا فرق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح میں ایک اور جگہ پر شاید ڈاکٹر اسرار کا ہی پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نکاح ایک ضرورت ہے، اس میں خرچ کیا جائے. ولیمہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پر خرچ کیا جائے لیکن اس میں بھی آپ غریبوں کو بھی شریک کریں. ٹھیک ہے، لیکن اب اگر نکاح یا
ولیمہ کیا جا رہا ہے، یعنی نکاح کا ظاہر ہے اعلان کیا جاتا ہے، اعلان کرنے میں ہو سکتا ہے آپ کو مہمانوں کو کھلانا بھی پڑے، اسی طرح ولیمے میں بھی اب اس میں ایک لمٹ میں ہی کھلایا جائے نا، لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگ، سنگل ڈش کی بجائے بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں. چلو ٹھیک ہے، پہلے کسی زمانے میں شادیوں پہ ذرا زیادہ کیا جاتا تھا تو میٹھا ہو جاتا تھا، نمکین ہو جاتا تھا، سالن تھا، لیکن اب تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 4 5 کتنے ہی ادوار چلتے ہیں کھانے کے. پہلے ڈرنک سرو کی جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سٹارٹرز ہیں، پھر کھانا ہے، اور کھانے میں بے شمار لوازمات ہیں، پھر میٹھے ہیں، پھر اس کے بعد جو چائے اور اس طرح کے قہوے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرما دے. یعنی ہمارا پیٹ کتنا ہے جس نے کتنا کھانا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب یہ ضرورت میں زیادہ خرچ کرنا آ گیا نا، اس کو اسراف کہیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ ڈسٹ بن میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب نکاح کا فنکشن ہے کسی کے گھر میں یا ولیمے کا ہے، تو اس کے آگے پیچھے ہم نے ریا کے نام پر، ابھی جو میں نے پڑھا نا، نمود و نمائش کے نام پر فنکشنز ہم نے بڑھا لی ہیں. ہمارے پاس کپڑے زیادہ ہیں، اب ہم نے ظاہر ہے نکاح والے دن تو ایک ہی سوٹ پہنیں گے نا، تو آگے پیچھے کچھ اور تقاریب رکھ لیتے ہیں، اس میں پہن لیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر لمبی نکاح ہی کی تقاریب چلتی رہتی ہیں، تو یہ کیا ہوگا، یہ تبذیر ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی شخص 7 دنوں تک ولیمہ ہی کرتا رہے، یعنی اگر اس کے گھر میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں کو رکھنے کی، یا وہ باہر ہالز میں نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ آج اس نے ولیمہ کیا پھر اگلے دن کرے، تو وہ لیکن مختلف طرح کے لوگوں کو بلائے نا، مہمان بدلتا رہے یا جو بھی. تو یہ ہر انسان اپنے اپنے اس میں دیکھ سکتا ہے. اور اسی طرح جیسے اب نکاح کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح آپ یہ دیکھیں بچے کی پیدائش پر خوشی منانا ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ابھی بچہ باہر نکلا نہیں ہے، اور اس کے وہ جو پتہ نہیں، اب میں کہہ رہی تھی کہ کتنے ہی نام رکھے، وہ شاور کے نام پہ جو کیا جاتا ہے، اور پھر کسی مہینے میں وہ بھرائی کے نام پر جو رسمیں کی جاتی ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد بھی رسمیں چلتی چلی جاتی ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ پھر تبذیر میں جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم روزمرہ زندگی میں کوئی کام کر رہے ہوں تو ہمیں یہ دونوں باتیں یاد رہیں کہ اسراف ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جس کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کس کاموں کے لیے ہوں گے، پھر ظاہر ہے فخر کے لیے، ریا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان المبذرین، بے شک مبذرین یعنی فضول خرچ لوگ، کانو ہیں اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی، وکان الشیطان، اور ہے شیطان، لربی ہی اپنے رب کے لیے، کفوراً ناشکرا، ٹھیک ہے. تو بیجا خرچ کرنے والے فضول خرچ لوگ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کے بھائی قرار دیے کہ شیطان ہی آپ کے مال کو، آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کے وقت کو ان کاموں میں لگاتا ہے، اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان جنتیں حاصل کرے اور اعلیٰ درجات حاصل کرے. اور شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا ناشکرا، ٹھیک ہے، وہ تو اس کا انکار ہی کرنے والا ہے، تو اپنے پیچھے انہی میں ہی لگا دیتا ہے. ٹھیک. تو اب یہاں پر رک کر، جیسے ابھی میں نے مثالوں سے آپ کو سمجھایا نا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں گے اور ان پر انگلیاں اٹھائیں گے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کس کس طرح سے اسراف اور تبذیر کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی جانوں کو ہلکان کیے ہوئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں سے باہر نکلیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِمَّا، اور اگر تُعْرِضَنَّ، تم اعراض ہو انہم ان سے، ابتغاء چاہنے کو، رحمتن رحمت من ربی کا اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا تم امید رکھتے ہو، فقل تو کہو لہم ان سے، قولا میسورا بات نرمی والی، عمدگی کے ساتھ. اور اب یہاں پر فرما دیا وَإِمَّا، اور اگر تمہارا کوئی رشتہ دار یا مسکین غریب تمہارے پاس مدد کے لیے آتا ہے، یعنی اس کو مدد چاہیے، لیکن تم ان سے اعراض کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس وقت. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس بہت مال ہے، لیکن آپ کی اپنی کچھ ذاتی ایسی ضروریات ہوتی ہیں، یا مستقبل میں آپ کچھ ایسی ضروریات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے، یعنی اعراض کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو انکار کرنا چاہ رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب اعراض کرو، یعنی تمہارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لیکن تم ابتغاء رحمت من ربی کا، تم اپنے رب سے اس کا فضل تو امید رکھتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، تو پھر اس وقت ان کو نرمی سے جواب دے دو، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ بھی ان کو کہہ سکتے ہو کہ اگر میرے پاس مستقبل قریب میں کوئی رقم آ گئی تو میں انشاءاللہ تمہیں اس سے تمہاری مدد کر دوں گا.
تو سختی اور بد اخلاقی سے جواب نہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات باہر کوئی مسکین فقیر ہی ایسا آ جاتا ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ برے طریقے سے بات نہ کی جائے بلکہ ان کو اچھی بات کہہ کر لوٹا دیا جائے، قولا میسورا، نرمی والی عمدگی کے ساتھ بات کر دی جائے۔ ولا تجعل، اور نہ تو کر، یدا کا اپنے ہاتھ کو، مغلولتاً بندھا ہوا، الی عنقی کا اپنی گردن کی طرف، ولا تبسطھا، اور نہ ہی تو پھیلا دے اس کو، کل البسطی، پورا ہر طرح سے پھیلا دینا، فتقعدا، تو بیٹھا رہ جائے گا، ملوما، ملامت زدہ، محسورا، حسرت زدہ بن کر۔ اور یہاں پر اب خرچ کرنے میں اعتدال بتا دیا گیا کہ خرچ کرنا بھی اعتدال میں ہوگا، دو انتہاؤں سے بچ کر بیچ کی راہ پر ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دین ہمارا ہے ہی اعتدال کا دین، تو کہا کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا رکھ، یعنی کہ اتنا بخل کر کہ خرچ کرتے وقت اتنی بخیلی کرو کہ گردن سے ہی لگا دو، یعنی ہاں۔ اور دوسرا یہ کہ تبسطھا، اور نہ ہی تو اس کو اتنا پھیلا دے، اتنا خرچ کر کہ بعد میں تو خود ملامت زدہ، حسرت زدہ بیٹھا رہ جائے، یعنی خود تم مانگنے والے ہو جاؤ، خود تم پر محتاجی آ جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ خرچ کرتے وقت نہ تو بخل سے کام لے، اور نہ ہی اتنا زیادہ خرچ کرے کہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ بھی نہ رہے اور وہ تکلیف میں پڑ جائے۔ ابھی اس آیت کو بھی پڑھتے ہوئے ہم انشاءاللہ عمل اپنی ہی زندگی میں کریں گے، کیونکہ ابھی جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے نا کہ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا مختلف طرح کے لوگ دنیا میں پیدا کیے ہیں، مختلف سٹینڈرڈ کے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کا مال دیا ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مال دیا ہے کہ وہ اس سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کی ضرورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسے ہیں جن کی طبیعتیں الگ ہیں، وہ تھوڑے میں بھی گزارا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ نے ان کو دیا ہی کم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جیسا بھی مال آپ کو دیا ہوا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے لیے کیا کرنا ہے کہ نہ تو بہت زیادہ بخیلی کی جائے، کہ جہاں پہ ضرورت ہے، بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے لیکن والدین کو پرواہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کی ضرورت کی چیز ہے لیکن وہ اس کو نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح، اور نہ ہی اتنا زیادہ ان کو دیا جائے کہ ضرورتوں سے بڑھ کر ان کی آسائشوں پہ بھی آپ لگا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور بعد میں جب آپ کو اپنی ضرورت کے لیے کام آئے تو آپ کے پاس مال ہی نہ ہو۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی بھی سب سے اونچی حد کیا ہے، جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ میں، کہ وہ سب کچھ خرچ کر دیا جائے جو ضرورت سے زائد ہو، ٹھیک ہے، یعنی ضرورت سے اپنی ضرورت کے لیے رکھنا ضروری ہے، خود اس طرح کے نہ ہو جو کہ یعنی ایک ہوتا ہے نا سو کال تقویٰ، جس میں انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں میرا تو گزارا بھی ہو جائے گا۔ بھئی سردی میں تمہارا بغیر جیکٹ کے گزارا کیسے ہوگا؟ بغیر کھائے پیے تم کیسے اللہ کی عبادت کر سکتے ہو؟ بغیر چھت کے تم کیسے رہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اپنی ضرورتیں انسان کے ذہن میں ڈیفائنڈ ہوں، تو حد، سب سے اونچی حد کیا بتائی گئی کہ وہ سب کچھ خرچ کر دیا جائے جو ضرورت سے زائد ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس فرمان الہی میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کو کہا گیا، سارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے۔ بخاری کی یہ روایت ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو میانہ روی اختیار کرے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر حکمت سکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکمت واقعی جو ہے نا، ہم مختلف دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھنستے ہیں نا، اچھا اب اس غریب کو دیا جائے یا نہیں، ہماری آگے ضرورت آ رہی ہے، اس میں بھی لگانا ہے، کتنا دیا جائے۔ تو اللہ پر، اور جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی دینے کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو توکل تو اللہ پر ہی کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز اگر ہم آئیں کہ مستقبل میں ضرورت پیش آ رہی ہے، تو پھر تو ہم بخیلی کی طرف ہی مائل ہو جاتے ہیں نا، تو اس کی طرف بھی مائل نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے فضل سے امید رکھتے ہوئے دینا بھی چاہیے، لیکن اتنا نہیں دینا چاہیے کہ انسان بھول ہی جائے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ خرچ کرتے تھے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا تو صحابیات خود کام کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دین پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زیور بھی لگا دیں، اپنا سونا بھی اس راہ میں لگا دیں، تو لیکن آپ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اپنا مال نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ آپ تھوڑا بہت، اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ آپ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ کما بھی سکتی ہیں، تو کمائیں، اپنے ہاتھ سے صدقہ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں انتہاؤں کے درمیان انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہا کریں کہ یا اللہ مجھے یہ سکھا دے کہ میں نہ تو بخیلی کی طرف مائل ہو جاؤں، اور نہ ہی ایسی فضول خرچ بن جاؤں
کہ بلا وجہ مال لٹاتی رہوں. ٹھیک ہے، آپ نے ایسی اسٹوریز آج کل سنی ہوں گی نا کہ خواتین کے فون ہیک کر لیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی گھر پہ آیا اور اس نے اتنی چکنی چپڑی باتیں کی کہ مجھے اتنی ضرورت تھی، یہ تھا وہ تھا، تو وہ مال ہی لے کے چلا گیا. تو عورت کو بھی جو ہے نا، جس کے ہاتھ میں اخراجات ہوں، اس کو باشعور ہونا چاہیے کہ مجھے کس طرح سے خرچ کرنا ہے. پھر فرمایا ان ربا کا یبسط الرزق، بے شک تیرا رب پھیلاتا ہے رزق کو، لمن واسطے اس کے، یشاء وہ چاہتا ہے، وہ یقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے. تو یہی وہ بات میں جو بتا رہی تھی نا کہ بعض اوقات جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اچھا اتنا نہیں خرچ کرنا کہ خود نہ محتاج ہو جانا، تو ہمیں شیطان بخیلی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. تو ساتھ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ کا رزق ہی تو، آپ کا رب ہی تو رزق کو پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ کے روکنے سے نہ تو تم غنی رہ سکتے ہو اور نہ ہی دینے سے فقیر ہو جاؤ گے، کیونکہ جس اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس نے ہی تمہارے مالوں میں حکم معلوم رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو جس سائل کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کی ضرورت کسی اور جگہ سے پوری کر دیتے، اس کو غنی بھی بنا دیتے. لیکن رزق کی کمی بیشی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی نہ دے کر آزمایا جا رہا ہے اور کوئی دے کر آزمایا جا رہا ہے. تو خرچ کرنے میں انسان کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا رزق آپ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. یعنی اب مجھے اپنے اقامت کی بات یاد آ رہی ہے کہ گھر میں جب کوئی نہ کوئی پرندے وغیرہ ایسے پل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانے ان کا رزق ہمارے گھر آتا ہے، یعنی ہماری گروسری میں پھر ان کا دانہ دن کا شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اپنے مال و دولت میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے رہو اور ان کا حصہ انہیں ادا کرتے رہو. انہو بے شک وہ کانا ہے بعبادی ہی اپنے بندوں پر خبیرم بصیرہ، خبر رکھنے والا، دیکھنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کون کس نیتوں سے خرچ کر رہا ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے، اور کون کس ضرورت کو کاٹ کر کسی دکھی انسان کی مدد کر رہا ہے. پھر اگلی آیت، بلکہ اس سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اور میں وہی جو ہے توحید کی آیت سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 31 ہے، انشاءاللہ کرتے ہیں.
اچھا ہو سکتا ہے آپ کو سبق زیادہ لگے، لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ اپنے سامنے جو بھی قرآن ہے وہ کھولیں اور اس پہ ساتھ ساتھ نوٹس لیتے رہے نا، تو ترجمہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیت املاق، مفلسی کے خوف سے، نحنو، ہم، نرزقہم، رزق دیتے ہیں ہم ان کو، وایاکم، اور تم کو بھی، انا قتلہم، بے شک قتل ان کا، کانا ہے، خطئن، خطا یا غلطی، گناہ، کبیرن، بہت بڑا۔ تو مفلسی کے ڈر سے قتل اولاد اور منصوبہ بندی سے یہاں پر روکا جا رہا ہے، اور یہ دراصل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا خشیت املاق، کیونکہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر عدم توکل ہے یا براہ راست حملے کی دلیل ہے۔ یعنی جس رب نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اس نے اس کا رزق ہی نہیں اتارا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی دنیا میں مخلوق پیدا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رزق رکھتے ہیں، اس کا ایک یعنی اتارا جاتا ہے باقاعدہ رزق، تو انسان اپنی ہی اولاد کو قتل کرے اور یہ سوچے کہ یہ پتہ نہیں کھائے گا کہاں سے، تو دراصل اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر توکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحنو نرزقہم، تمہیں کون رزق دے رہا ہے، ہم ہی تو دے رہے ہیں، ان کو بھی رزق ہم ہی دے رہے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دے رہے ہیں، تو تمہاری اولاد کو بھی ضرور دیں گے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ابھی تک زندہ ہو اور رزق کھا رہے ہو تو تمہاری اولاد بھی کھا لے گی، کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ تو فرما دیا کہ انا قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا، کان خطئن کبیرہ، بے شک بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ تو پہلا تو وہی شان نزول کے عرب میں قتل اولاد کا سلسلہ عام طور پر ہوتا تھا، اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں تو انفرادی طور پر ہوتا تھا، جس شخص کی بیٹی پیدا ہو جاتی، ظاہر ہے وہ اس سے پہلے تو جانتے نہیں تھے، تو جب بیٹی پیدا ہوتی تو پھر اس کو نعوذ باللہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ لیکن اب تو اس سے بڑھ گیا ہے یہ معاملہ کہ ساتھ ہی ہلاک کر، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ تھا نا کہ اگر ہلاک کرتے تو پھر ماں کی جان جانے کا بھی خدشہ ہوتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قتل اولاد کا سلسلہ انفرادی طور کی بجائے اجتماعی طور پر ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ منصوبہ بندی کے نام پر اس کو ایک خوبصورت پردہ دے دیا گیا ہے، اور اس کام کا جذبہ محرک جو ہے وہی مفلسی کا ڈر ہے کہ اگر ملک میں لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج ہم تحقیق کرنا شروع کریں تو دنیا میں جن ممالک کے لوگ ترقی یافتہ ہیں، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آبادی کم ہے لیکن ان کا جو انکم ہے وہ بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دراصل وسائل کا نہ ہونا اس بات کی، یعنی اس لیے کہ آبادی بڑھ جائے گی تو وسائل نہیں ہوں گے، یہ صرف انسان کے اپنے ہی طور پر سوچی ہوئی باتیں ہیں۔ ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں، اب اپنا ہی ملک لے لیں، کہ وہاں پر جب یہ منصوبہ بندی کا نعرہ لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وسائل کتنے زیادہ، بیک ہوم کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ کمی یہ نہیں ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے تو ان کے لیے وسائل نہیں، کمی دراصل محنتی نہ ہونے کی ہے، بد انتظامی کی ہے، بد نظمی کی ہے، اور حکومت جو ہے اس سے یعنی ہوتا نہیں، اور اسی طرح آگے سے عوام بھی کیا ہے کہ وہ کام چور ہے، کاہل ہے، نہیں تو وہی زمین ہے جس میں اتنے بے شمار وسائل ہیں کہ باہر کے ممالک ان کو نکالنے کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں۔ تو اور جب ملک جو ہے وہ ان حالات میں ہو، بد انتظامی ہو، تو چوری ہے، بدامنی ہے، لوٹ مار ہے، قتل و غارت گری ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پراپر وسائل نہیں پہنچتے، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے ہم باقی چیزوں کو آپ چھوڑیں، ابھی جیسے انفرادی طور پر ہی بات کرتے ہیں کہ جب رشتہ داروں کو دینے کی بات ہوتی ہے تو ہم ان کو نہیں دیتے، کیوں؟ اپنے ہی رشتہ داروں کو ہم غریب رکھنا چاہتے ہیں نا، تو پھر ایک ہی خاندان میں کیا صورتحال ہوتی ہے کہ ایک بھائی تو بہت کماتا ہے اور اس کے پاس بہت مال ہے، اور دوسرا بیچارہ غریب ہے، تو وہ اس کی اولادیں اس سے حسد میں ہی، آپس میں ہی جو ان سے ہے وہ تناؤ کی کیفیت رہتی ہے۔ تو دراصل یہ جو مفلسی کا ڈر ہے نا، یہ اس وسائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، جو مخلوق اللہ نے پیدا کرنی ہے وہ اس کے لیے وسائل بھی پیدا کیے گئے ہیں، اور لیکن اس میں دو انتہائیں ہیں، وہ ہم دیکھ لیں۔ دو انتہائیں کیا ہیں کہ بعض اوقات لوگ یہ بھی نہیں پرواہ کرتے کہ اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے کہ نہیں پراپرلی، اور صرف بچے ہی کر رہے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی گھر میں بچے ہی بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر سال بچے پیدا ہو رہے ہیں، نہ تو باپ کی اتنی ہمت رہی ہے کہ ان کو کھلائے پلائے، اور نہ ہی ماں کے اندر اتنی ہمت یا جسمانی طور پر طاقت ہے کہ وہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کر سکے. ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان کا راستہ کیا ہے کہ اجتماعی طور پر منصوبہ بندی کی اجازت نہیں ہے. ہر شخص انفرادی طور پر یہ دیکھ سکتا ہے مثلاً کہ اگر اس کی بیوی کی صحت ایسی نہیں ہے یا بڑا بچہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت میں یا اس کو پروان چڑھانے میں کوئی حرج ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے طور پر کوئی وہ کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے. یعنی یہ چیزیں اگر صحت کے باعث ہوں، کوئی عذر کے باعث ہوں، تو انفرادی طور پر اس کی اجازت ہے، لیکن بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ تو ڈیفینیٹ ہے جو یہاں پر بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب یہ منصوبہ بندی جب حکومتی سطح پر ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو اچھے اچھے مسلمان لوگ بھی شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لو یہ تو مسلمان گورنمنٹ ہے، اور یہ جب یہ حکم جب دے رہی ہے تو پھر یہ صحیح کہہ رہی ہوگی. نہیں، آنکھیں کھول کے انسان اپنے لیے وہ راہ تجویز کرے جو کہ اللہ نے فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ املاک کے ڈر سے جانوں کا قتل نہ کرو. ٹھیک ہے، اچھا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ممالک جنہوں نے اپنے ملکوں میں یعنی یہ نعرہ لگایا کہ جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنے ہی وسائل کم ہوتے چلے جائیں گے، تو چلو ہم منصوبہ بندی شروع کر دیتے ہیں. تو جن لوگوں نے قومی سطح پر یہ کام کیے ان کے لیے کیسے کیسے برے نتائج سامنے آئے کہ وہاں پر آپ کو یا تو اب بوڑھے ملتے ہیں، بچوں کے وہاں پر نام و نشان ہی نہیں ہے، عورتیں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، اور مرد جو ان سے ہیں وہ ان کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے. تو وہاں پر افرادی قوت کے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ پھر دوسرے ملکوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہاں سے جوان افراد آئیں اور ان کے ملکوں کو چلائیں. جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں پہ یہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو باہر کے ملکوں سے بلانا پڑتا ہے. تو بے شمار اس کے آگے بھی وہ مسائل ہیں جو کہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے جس کی طرف جانے سے بھی روکا گیا ہے. تو تنظیم نسل کی تو اجازت ہے، یعنی اگر آپ چاہیں کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کر سکیں اور اس میں ایک تھوڑا سا آپ گیپ ڈال رہے ہیں یا والدہ کی صحت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے، لیکن تحدید نسل کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اتر رہا تھا اور صحابہ عزل کیا کرتے تھے. تو ایسے عارضی راستے اختیار کرنا جس سے عارضی طور پر پیدائش کو روکا جا سکے، اس کی اجازت تو دی جا سکتی ہے، لیکن مستقل طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح جب ایک دفعہ سیلز مل جائیں اور گروتھ شروع ہو جائے تو اس کو بھی ہلاک کرنا پھر گناہ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خفیہ درگور کرنا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ بے شک وہ کانا ہے فاحشہ، بے حیائی ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے. اب آپ دیکھیں گے احکامات جو ہیں نا آگے پیچھے منسلک ہیں. اولاد کو قتل کرو گے اور بے شک وہ ہے بہت بڑا گناہ، تو اس کے بعد کیا ہے کہ فحاشی کے دوسرے راستے کھلیں گے. ٹھیک ہے، زنا کے قریب، اور اس سے روکا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اور یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا کہ وہ راستے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے بھی رکو. ٹھیک ہے، یعنی کان، ناک، پاؤں، ہاتھ یا جو بھی ہے، جو بھی اس طرف جانے کے راہ میں، یعنی وہ کہتے ہیں نا سد ذریعہ سے بھی روک دیا گیا ہے. ان سب سے اجتناب کیا جائے جو زنا کا باعث بن سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو انسان کی شہوت کی انگیخت کا باعث بنتی ہے وہ زنا کا راستہ ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف چیزیں ہیں، عورتوں سے آزادانہ اختلاط ہے، عورتوں کا بے پردہ ہو کر باہر نکلنا، بازاروں میں زینت کا واضح اظہار کرنا، اجنبی مرد و عورت کی گفتگو، بالخصوص اس صورت میں کہ وہ اکیلے ہوں، نظر بازی، اریاں تصویریں، فلمیں، فحش لٹریچر، گندی گالیاں، ریڈیو ٹی وی پر فحش افسانے، ڈرامے، مردوں عورتوں کی بے حجابانہ گفتگو، یہ سب زنا کی طرف جانے والے راستے ہیں اور یہ سب شہوت کو ابھارنے والی باتیں ہیں. انہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برا راستہ فرمایا. اور یہ ساء سبیلا کیا ہے کہ ایک تو بے حیائی ہے، برا راستہ ہے، اور برے راستے میں قباحتیں کیا آگے پیدا ہوتی ہیں کہ زنا کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب مشکوک رہتا ہے، اس کے لیے اس کے رشتے ہی کٹ جاتے ہیں. یعنی ایسا بچہ کیا اس کو قبول ہی کرنے کو تیار نہیں ہے باپ، نہ اس کی کوئی پھپھو خالہ ہے جو کلیم کرے.
ایسے ولد الزنا بچے کے لیے میراث کے جھگڑے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. زانیہ عورت اگر منکوحہ ہے تو بچے کے اخراجات بلا وجہ اس کے خامند کے ذمہ پڑ جاتے ہیں. اس طرح وہ میراث میں بھی بلا وجہ حصہ دار قرار پاتا ہے. غیر منکوحہ عورت جس کے پاس کئی مرد آتے ہوں، ان مردوں میں باہمی رقابت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں نا کہ پیچھے جیسے اولاد پیدا کرنے سے روکا گیا، اور عورتوں اور مردوں کے جو بھی ٹرینڈز بنتے جا رہے ہیں مغربی ممالک میں ہمیں نظر آتا ہے، تو اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ نکاح کی صورت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک نظام کو چلاتے ہیں جس میں مرد اس بات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ وہ معاش کا ذمہ دار ہوگا، اور عورت ربۃ البیت ہوتی ہے، وہ گھر کو چلانے کی ذمہ داری لیتی ہے. ان کی یہی باہمی محبت بچوں کی تربیت میں ممدد معاون ثابت ہوتی ہے. اس سے خاندانی نظام تشکیل پاتا ہے، اور وہ بچے جنہوں نے ایسا نظام دیکھا ہے ہوتا ہے پھر وہ معاشرے میں بھی فعال کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی نظام کسی معاشرے کی سب سے ابتدائی اور اہم اکائی ہے. یعنی وہ چیز جس کو ہم عام لیتے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ یہی اکائیاں مل کے ہی تو پورا معاشرہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نظام سے بچوں کو بھی جوڑا جائے، اور اس کی ان کو باقاعدہ تعلیم اور تربیت دی جائے. اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں ایک یعنی کہ فساد کا باعث ہوتے ہیں، اور جب ان کی پوری پیچھے سے ہسٹری دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے ہی کسی بروکن فیملی، یا یہ کہ وہ نعوذ باللہ بغیر نکاح کے وجود میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے برعکس، نکاح کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو زنا کی صورت میں تو یہ نظام قائم ہی نہیں رہتا، جیسے کہ آج کل مغربی ممالک میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی خرابیوں کی وجہ سے کیا فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور ان تمام راستوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو مگر وہ جو حرام کیا ہو اللہ نے مگر حق کے ساتھ. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آیتیں آگے پیچھے چل رہی ہیں. قتل کا حکم زنا کے حکم سے پہلے نہیں اترا، کیونکہ یوزلی جو قتل ہیں وہ یہ غیرت کی وجہ سے زنا کے نام پر ہی ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس جیسے حرام بچے کو قتل کر دینا، یا یہ کہ ابھی جیسے بتایا ہے کہ جو عورت یعنی اس طرح ہوتی ہیں جن کے پاس زنا کے لیے مختلف مرد آتے ہیں، ان کے آپس میں ہی باہمی رقابتیں اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. یا پھر اگر یہ زنا کسی مرد اور عورت کے درمیان ہو رہا ہے جو آپس میں میاں بیوی ہیں، تو پھر ان کے اندر بھی جو سی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی عموماً جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی قتل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ بلا حق قتل نہ کیا جائے. اور حق کے ساتھ قتل کرنے کے راستے کون سے ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ اسلام کی راہ میں مزاحمت کرنے والوں سے جہاد کیا جائے. تو اس میں اگر کوئی دشمن آپ کے سامنے آتا ہے، اس کو مسلمان قتل کرتا ہے تو وہ دراصل حق کے ساتھ قتل کرتا ہے. اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو قتل کیا جا سکتا ہے. قصاص کی صورت میں قتل کیا جاتا ہے، آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کریں تو رجم کی صورت میں ان کو مار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ قتل ہے جو حق کے ساتھ ہو سکتا ہے. اسی طرح مرتد کا قتل، اور کیونکہ وہ اسلام کے امیج کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ سب قسم کے قتل حکومت سے متعلق ہیں. ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سب قسم کے جو قتل ہیں یہ انفرادی طور پر انسان اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. ٹھیک ہے. اور یہ حق کے ساتھ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا ومن قتلا، اور جو قتل کیا جائے مظلومن مظلوم، فقد جعلنا، تو بنایا ہے ہم نے لی ولی ہی اس کے ولی کے لیے، یعنی جو اس کا سرپرست ہے، سلطانن، ایک حق زور حجت اس کے لیے بنائی ہے. فلا یسرف فی القتل، تو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ حق ہے کہ وہ بدلہ لے لے. اب یہاں پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فقط جعلنا لولیہ سلطانن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک زور دیا ہے اس کو. اس میں بھی ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی نا کہ حکومت ہی ان کا بدلہ لے سکتی ہے، انفرادی طور پر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن حکومت بدلہ لے گی، لیکن ولی جو ہے وہ مقتول کا اس کا سرپرست ہی ہوگا. ٹھیک ہے. سمجھنے کی بات ہے. مثال کے طور پر اگر کسی عدالت میں کسی قاتل مقتول کا معاملہ چلا جاتا ہے،
تو اگر حکومت مجرم کو قصاص یعنی حکومت اس مجرم کو قتل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن جو اس مقتول کا ولی ہے وہ اس کو قصاص کے بدلے چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس کو یہ حق حاصل ہے، اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت مصالحت یا راضی نامہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات اسلامی ممالک میں بھی تعزیرات کے مطابق قتل کا مقدمہ قابل راضی نامہ یا مصالحت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہے کہ اصل مدعی مقتول کا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی اس میں بھی دو انتہائیں ہیں کہ حکومت کے حوالے کر دیا جائے مجرم، اور ولی کو اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ حالانکہ معاف کرنا چاہ رہا ہے، وہ قصاص لینا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں دیا جا رہا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس کے لیے ولی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد لگا دی کہ فلا یسرف فی القتل، کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے آگے۔ وہ قتل میں حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے زیادتی کرنا، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اصل قاتل کے بجائے کسی دوسرے کو پھنسا دے، یا اصل قاتل مل نہیں رہا تو اس کے کسی رشتہ دار سے قصاص کی کوشش کرے، یا دیدہ دانستہ کسی دوسرے کو بھی قتل کا ذمہ دار قرار دے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہو کانا منصورا، کہ وہ مدد کیا گیا ہے۔ تو حکومت اور افراد معاشرہ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقتول کے ولی کی حمایت کریں، الٹا قاتل کی حمایت نہ کرنا شروع کر دیں اور اس پر ترس نہ کھانے لگیں کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ظلم ہو رہا ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ آج اتنا ہی کرتے ہیں۔ اسی کے سے متعلق آگے بھی کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات اتارے ہیں، جیسے ابھی بتایا کہ تورات میں بھی یہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ ان کو کریں گے۔ یہاں تک کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ 33 پہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا اچھا، یہ آیت نمبر 31 تھی، کیونکہ اب آپ ذرا تلاوت سنیے گا یہاں سے، جو ان سے 3 بنیادی احکامات ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ پہلے 33 چل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا اچھا، یہاں پہ آخر میں ایک اور چیز پھر سے دہراتی جاؤں کہ جب آپ تلاوت بھی سن رہے ہو نا تو پھر سکون کے ساتھ اپنی پینسل یا پین کو نا آیات کے نیچے رکھا کریں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جنگ میں کے میدان میں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے نا، اسی طرح ہم بھی یہ جہاد میں ہی ہیں اور قرآن کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تو اس کے الفاظ پہ، حروف پہ توجہ کرنا، اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تفسیر کر چکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا تلاوت ہی ہو رہی ہے، نہیں، اس وقت ہی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیات اب بغیر ترجمے کے میرے اندر، میرے دل میں اتر رہی ہیں، یعنی اس حد تک میری انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن پہ نظریں فوکس کر دیا کریں
کیونکہ جس وقت بھی آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ تصویر آپ کے دل پر نقش ہوتی جا رہی ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں بنتی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔